میں 3 ماہ کی حاملہ تھی جب مجھے میرے شوہر کے مرنے کی خبر ملی۔ میں بہت روئی، مگر اپنے بچے کے لیے میں نے صبر کر لیا۔ اس واقعے کو 5 سال گزر گئے تھے اور میں نارمل ہو چکی تھی۔ ایک دن میں اپنے بچے کو اسکول سے لینے گئی۔ راستے میں قبرستان آیا تو میں ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کا سوچا۔ جو ہی میں قبرستان میں داخل ہوئی اور فاتحہ پڑھ کر فارغ ہوئی، کسی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی میں نے پیچھے دیکھا، میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ وہ تو میرا شوہر تھا۔ فیض مجھ سے دور دور رہتا، صبح آفس اور شام کو دوستوں کے ساتھ۔ جب میں نے خالہ سے شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ یہ میری ضد کا نتیجہ ہے۔ میں پریشان ہو گئی۔ میں نے فیض سے بات کرنے کا سوچا، اس لیے آج میں جاگ رہی تھی۔ 11 بج چکے تھے۔ مجھے بہت نیند آ رہی تھی، مگر پھر بھی زبردستی آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، جب ایک دم دروازے کی چڑچڑاہٹ سے میں سیدھی ہوئی۔ وہ جیسے اندر آیا۔ میں آج آپ کو اپنی زندگی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں، جو بالکل سچی ہے۔ ایک ایسی کہانی کہ جس پر آپ یقین نہیں کر سکیں گے کہ یہ واقعی سچی کہانی ہے، مگر یہ سچ ہے جو کہ میں دیکھ چکی ہوں۔ تو آئیے سنیے مجھ سے میری کہانی۔ میرا نام حیا ہے۔ میں اپنے گھر کی لاڈلی بیٹی تھی، کیونکہ میں 4 بھائیوں کی اکلوتی اور سب سے چھوٹی تھی، جس کی وجہ سے میرے بھائی میری ہر خواہش کو پورا کرتے۔ میرے منہ سے نکلا ہر لفظ ان کے لیے حکم ہو جاتا، جسے وہ رد کرنا گناہ سمجھتے۔ میں اسی لاڈ پیار کی وجہ سے کافی بگڑ چکی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنی ہر خواہش پوری ہونے کی امید سے اپنی ہر بات، ہر چاہت ضرور اپنے بھائیوں کو بتاتی، جسے وہ بنا کسی بحث کے پورا کر دیتے۔ میری ضد اس حد تک نکل گئی کہ میں انسانوں کو بھی چیز سمجھنے لگی، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی، جس کا سبق مجھے زندگی نے دیا۔ تب مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ضد کی وجہ سے میں برباد ہو جاؤں گی۔ حیا، یوں ضد نہ کیا کرو، ایک دن نقصان اٹھاؤ گی، امی اکثر مجھے ٹوکتی، مگر میں نے ایک نہ سنی، اور یوں ہی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات پر ضد کرتی۔ مجھے صحیح غلط کی بھی تمیز نہ رہی، کیونکہ مجھے پتا تھا میری بات رد نہیں ہوگی۔ میں کالج بھائی کے ساتھ جاتی اور ڈرائیور کے ساتھ واپسی ہوتی۔ ایک دن میں کالج کی چھٹی کے وقت راستے میں کھڑی ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی، جو کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ ایک تو بھوک اور دوسرا گرمی کی شدت سے مجھے اب شدید غصہ آنے لگا تھا۔ میں سڑک پر نظر گاڑے کھڑی تھی کہ کہیں ڈرائیور آ جائے تو جلدی سے چلی جاؤں۔ اسی انتظار میں میرے پاس ایک بائک رکی۔ چونکہ بیٹھے شخص نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا تو میں پہچان نہ سکی۔ مجھے شدید غصہ آیا، مگر اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی، اس شخص نے اپنا ہیلمٹ اتار دیا، جس سے میں اس کا چہرہ دیکھ سکی۔ وہ میرے خالہ کا بیٹا تھا۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ مجھے وہ بہت پسند تھا۔ میں تو اپنی خوشی میں ارد گرد کو بھول گئی۔ آپ یہاں؟ میرا مطلب ہے کہ کب آئے آپ؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، بس کچھ کام تھا تو اسی لیے۔ خیر تم بتاؤ حیا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے مجھے دیکھنے سے گریز کی تھی، نظریں زمین پر تھیں۔ وہ ایسا ہی تھا، اسی لیے مجھے کہیں نہ کہیں وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، ڈرائیور کا انتظار کر رہی ہوں، میں نے کافی تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو مجھے گھر چھوڑ دو گے؟ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی میں نے جلدی سے کہہ دیا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اب سوچ کیا رہے ہو؟ گھر ہی تو چھوڑنا ہے، چھوڑ دو، مہربانی ہوگی، میں نے ایک ادا سے کہا۔ میں ایسی ہی تھی۔ میرے یوں کہنے پر وہ مجھے دیکھنے لگا اور پھر گہری سانس لیتا ہوا بولا، ٹھیک ہے۔ اس نے بائک سٹارٹ کرتے ہوئے کہا تو میں اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ امی نے اسے بہت کہا رکنے کا، مگر وہ رکا نہیں۔ وہ دوسرے شہر میں رہتے تھے، کبھی کبھی ہی گھر آتے۔ خالہ بہت اچھی تھی اور مجھ سے محبت بھی کرتی تھی۔ ایک دن فیض میرا کزن، وہ گھر آیا۔ خالہ نے بتایا تھا کہ وہ کسی کام سے کچھ دن رکے گا۔ میں صبح ہی اٹھ کر اس کے ناشتہ بنانے لگی۔ اسی طرح میں اس کا ہر کام خود کرتی تھی۔ گھر والے حیران تھے کہ میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں، مگر میں چاہتی تھی کہ
وہ مجھے یاد رکھے۔ ایک دن میں نے سنا کہ وہ کسی سے بات کر رہے تھے۔ مجھے لگا وہ کسی لڑکی سے بات کر رہے ہیں، مگر جیسے ہی میں کمرے میں گئی انہوں نے موبائل بند کر دیا، جیسے کچھ چھپانا چاہتے ہوں۔ میں نے بھی سوا نہیں کیا اور واپس آ گئی۔ ان چند دنوں میں مجھے مسلسل لگا کہ وہ کچھ چھپاتے ہیں۔ عجیب رویہ رکھا تھا، خاص کر میرے ساتھ، مگر میں بھی عجیب تھی جو اتنے سب کے باوجود اسے برا نہ کہتی، اور ان چند دنوں میں کب اس سے انتہائی محبت ہو گئی پتہ ہی نہ چلا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو میرا دل اداس ہو گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب یہ بات بھائی کو بتانی ہے، ایک وہی ہے جو مجھے فیض سے ملا سکتے ہیں۔ میں نے بھائی سے کہا تو وہ خاموش ہو گئے۔ آپ لوگ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ جواب تو دیں۔ میں انہیں چپ دیکھ کر چڑ کر بولی، حیا ہم خالہ سے بات کریں گے، پھر دیکھتے ہیں۔ بھائی نے سر پر ہاتھ رکھے تو میں خوشی خوشی کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن ہم سب خالہ کے گھر گئے تھے تو بھائی نے ان سے بات کی، جس پر انہوں نے صرف اتنا کہا کہ وہ فیض سے بات کر کے بتائیں گی۔ ہم سب واپس آ گئے۔ خالہ کی بات پر میں اداس ہو گئی تھی اور سیدھی کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے مسلسل فکر ستا رہی تھی کہ وہ کیا فیصلہ کریں گی۔ اگلے دن جب خالہ نے انکار کیا تو میں شاکڈ تھی۔ بھلا وہ کیسے انکار کر سکتی تھیں؟ حالانکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں، مگر اب مجھے بہت دکھ ہوا تھا ان کے رویے سے، ان کے انکار سے۔ یہ بات میں نے دل سے لگا لی، جس کا نتیجہ بخار کی صورت سامنے آیا تھا۔ سب بھائی میری طبیعت کی وجہ سے پریشان تھے، وہ مجھے یوں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ یہ میں جانتی تھی۔ مجھے فیض سے شادی کرنی ہے کسی بھی صورت میں، آپ جو کرنا چاہے کریں، مگر اسے راضی کریں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی قیمت پر۔ مجھے فیض چاہیے، اگر وہ مجھے نہیں ملا تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا تو سب ڈر گئے۔ بھائی مجبور ہو گئے۔ ان کے لاکھ سمجھانے پر بھی میں نے اس بات پر ضد لگا لی تھی کہ مجھے فیض چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ بھائی نے خالہ سے بات کی تو انہوں نے زبردستی فیض کو راضی کیا۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑا کہ اس کو مجبوری میں رضامند کیا گیا ہے۔ میں تو خوشی خوشی سب تیاریاں کر رہی تھی۔ منگنی وغیرہ کی جگہ سیدھا شادی کو ترجیح دی گئی۔ اس طرح 1 مہینے بعد میں فیض کے گھر اس کی بیوی کی حیثیت سے پہنچ گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے وہ خاموش ہے، مگر پھر بھی میں نے پرواہ نہ کی۔ مجھے اپنی خوشی میں کسی چیز کا ہوش نہ تھا، کون خوش ہے کون نہیں۔ میں ہر چیز سے بے نیاز رہی، جو کہ میری دوسری غلطی تھی۔ میں نے خالہ کا ساتھ رکھتے رکھتے گھر کی ذمہ داریوں کا بھی خیال رکھا۔ فیض مجھ سے دور دور رہتا۔ صبح آفس اور شام کو دوستوں کے ساتھ۔ جب میں نے خالہ سے شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ یہ میری ضد کا نتیجہ ہے۔ میں پریشان ہو گئی۔ میں نے فیض سے بات کرنے کا سوچا، اسی لیے آج میں جاگ رہی تھی۔ 11 بج چکے تھے۔ مجھے بہت نیند آ رہی تھی، مگر پھر بھی زبردستی آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، جب ایک دم دروازے کی چڑچڑاہٹ سے میں سیدھی ہوئی۔ وہ جیسے ہی اندر آیا مجھے جاگتا دیکھ کر حیران ہوا، پھر میرے پاس بیٹھ گیا۔ حیا تم ٹھیک ہو؟ وہ میری پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم سے بات کرنی ہے میں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ بولو کیا بات کرنی ہے؟ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولا۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ مطلب اس شادی سے راضی نہیں ہو کیا جو یوں رویہ رکھ رہے ہو؟ دیکھو مجھے دکھ ہوتا ہے تمہیں یوں دیکھ کر، تم مجھے نظر انداز کرتے ہو، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے دل میں اٹھتے سارے سوالات کیے، بدلے میں وہ مسکرا دیا۔ ارے یار، اتنی سی بات پر تم پریشان ہو؟ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بس ایسے ہی کچھ پریشان تھا، اسی لیے تمہیں وقت نہ دے سکا۔ اتنا کہتا وہ ہنسنے لگا۔ فکر نہیں کرو، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ میرا پورا خیال رکھتا اور پوری کوشش کرتا میں خوش رہوں۔ اب سب ٹھیک تھا۔ میں 3 ماہ کی حاملہ تھی۔ فیض خوش تھا۔ یہ شاید میرا وہم تھا۔ میں کمرے میں بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی جب مجھے وہ خبر ملی کہ جس سے میری دنیا ہی ہل گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ خبر جو مجھے ملی ہے وہ واقعی سچ ہے۔ فیض کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔
جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو چکا تھا۔ میں اس صدمے سے کافی وقت تک اٹھ نہ سکی۔ اسی طرح وقت گزرنے لگا اور پھر بیٹے کی ولادت پر ایک بار پھر میں شدت سے روئی تھی۔ اتنی بڑی خوشی جس میں میرا ہمسفر ہی ساتھ نہیں رہا۔ میں کافی دیر یوں ہی روتی رہی۔ میں ڈھہ سی گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کبھی اٹھ نہ سکوں گی، مگر مجھے اٹھنا پڑا کیونکہ مجھے میرے بیٹے کے لیے جینا تھا۔ میں نے خود کو سنبھال لیا۔ میں اب اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے دیور نے مجھے یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ میں اب اس گھر میں رہنے کی حقدار نہیں ہوں، تم دوسری شادی کر لو۔ ایک دن بھابھی نے کہا تو میں نے دکھ سے انہیں دیکھا۔ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی، میں نے درد سے جواب دیا۔ مگر کیوں؟ وہ میری طرف رخ کرتے ہوئے بولی۔ کیونکہ میرے دل میں صرف فیض ہے، اس کی جگہ کسی کو دینا میرے بس میں نہیں ہے۔ میں نے یہ کہا اور اٹھ گئی۔ مجھے بھائیوں کے پاس رہتے کافی وقت گزر گیا تھا۔ مجھے وہاں رہنا بھی ناگوار گزر رہا تھا۔ کچھ بھابھیوں کا وقت بوقت مجھے اس بات کا احساس دلانا کہ میں ان کے در پر ہوں، جس کی وجہ سے میں الگ گھر میں رہنے لگی۔ میرے بھائی بہت ناراض ہوئے، مگر میرے لیے اپنی عزت نفس بھی اہمیت رکھتی تھی۔ میں اکیلی رہ رہی تھی، میری ضد ختم ہو چکی تھی۔ میں اب کافی سنجیدہ رہتی تھی۔ مجھے لگتا کہ میری ہنسی فیض کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی۔ میں اکیلے رہنے کی عادت ڈال رہی تھی۔ مجھے وہاں رہتے کافی عرصہ بیت گیا۔ میرا بیٹا اب سکول جانے لگا تھا۔ میں سکول میں ٹیچر تھی۔ ویسے میرے بھائی میرا خرچ اٹھانے کو تیار تھے، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ میری اولاد کسی کے رحم و کرم پر پرورش پائے، اسی لیے میں نے انہیں منع کر دیا۔ میں روز اپنے بیٹے کو سکول چھوڑ کر وہاں جاتی جہاں میں ٹیچر تھی۔ ایک دن جب میں اپنے بیٹے کو سکول سے لے کر گھر جا رہی تھی تو راستے میں میری نظر قبرستان پر پڑی۔ کچھ دیر میں وہاں کھڑی رہی۔ ویسے تو میں ہر جمعرات کو قبرستان جاتی تھی، مگر اس دن مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی اندر جانے سے۔ پھر نہ جانے کی سوچ کے تحت میں اندر گئی، ہاتھ دعا کے لیے اٹھایا اور فاتحہ پڑھنے لگی۔ ابھی فارغ ہی ہوئی تھی کہ اچانک کسی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا تو میں ڈر کر پلٹی، مگر سامنے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میری سانس رک گئی تھی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ شخص میرے سامنے تھا۔ ہاں، وہ میرا شوہر ہی تھا۔ میں تو شل ہو گئی تھی اسے دیکھ کر۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ ہوش تب آیا جب میرے بیٹے نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اگر آپ زندہ ہیں تو یہ قبر کس کی ہے؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ میرے ڈرائیور کی۔ اس کے بتانے پر میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں تمہیں سب بتاتا ہوں، پہلے ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ مجھے یوں بے چین دیکھ کر بولا، مما گھر چلیں۔ میرا بیٹا میرا ہاتھ پکڑ کر مسلسل کہہ رہا تھا، یہ ہمارا بیٹا ہے۔ فیض نے خوشی سے کہتے ہوئے اسے اٹھا لیا اور سینے سے لگا کر چومنے لگا۔ وہ اسے پیار کر رہا تھا اور میں دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس کی محبت کے لیے میرا بیٹا اتنا عرصہ ترسا تھا۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اتنا بڑا دھوکا ہوا تھا میرے ساتھ۔ حیا گھر چلیں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف چلنے لگا اور پھر میرے بتانے پر وہ گھر گیا۔ مجھے اپنے سامنے بٹھا کر خود نیچے بیٹھ گیا۔ حیا کیسی ہو تم؟ اس کے پوچھنے پر میری آنکھیں روانی سے بہنے لگیں۔ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ میں ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، وہ بھی مجھے چاہتی تھی۔ ہم دونوں کالج کے وقت سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ہر وقت وہ میرے ذہن کے اوپر سوار رہتی تھی۔ میں اسے ایک لمحہ تک کے لیے بھی بھلا نہ پایا تھا۔ کالج کے آخری دنوں میں نے اسے اپنی محبت کا بتایا تو اس نے خوشی سے میری محبت کو قبول کر لیا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گا، مگر جب تمہارے بھائیوں نے زور دیا تو میں نے فوراً منع کر دیا اور پھر تمہاری طبیعت خراب رہنے لگی۔ اس وقت بھائی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تمہیں یوں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بعد امی نے بھی مجھے بہت کچھ سمجھایا۔ آخر میں انہوں نے اپنی زندگی کا واسطہ دیا۔ میں اس وقت کتنا مجبور تھا یہ میں ہی جانتا ہوں۔
دل کرتا کہ تم سے بات کروں، مگر ڈر جاتا کہ کہیں تم خود کو کچھ کر نہ ڈالو۔ اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے میں نے تم سے شادی کر لی، مگر کبھی تمہیں اپنا نہ سکا۔ اوپر سے وہ لڑکی جسے میں پسند کرتا تھا وہ مجھ سے ناراض ہو گئی۔ مجھے اس کی شدید فکر لاحق تھی، جس کی بنا پر میں نے تمہیں نظر انداز کیا اور تم سمجھ گئی۔ جس رات تم نے مجھے کہا کہ میرا تمہیں نظر انداز کرنا برا لگتا ہے، مجھے ایک انجانی سی خوشی ہوئی۔ میں نے سوچا کیا پتا میری محبت ادھوری ہی رہنی ہے، اسی لیے تمہیں وقت دینے لگا۔ میں تمہارے ساتھ خوش تھا، پھر ایک دن وقت نے سب کچھ پلٹ دیا اور وہ لڑکی میرے سامنے آ گئی، روتی ہوئی، سسکتی ہوئی۔ مجھے اسے یوں دیکھ کر گہرا صدمہ ہوا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ یقین کرو حیا، مجھے اس وقت تمہارا خیال آیا تھا، مگر پھر محبت کے کھول کے اندر چھپ گیا تھا۔ میں نے رضامندی دے دی اور اس کے بعد میرے ذہن پر ایک سوچ سوار رہی۔ مسلسل مجھے ایک ہی فکر لگی رہتی کہ ایسا کیا کروں کہ جس سے تمہیں دکھ نہ ہو۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ زندگی بھر دکھ دینے سے بہتر ہے کہ کچھ دن کا دکھ دے دوں۔ اس لیے میں نے اپنی موت کا ڈرامہ کیا۔ وہ ایکسیڈنٹ ایک حادثہ تھا، مگر دماغ کے ذریعے میں نے اسے ایکسیڈنٹ کو اپنا ایکسیڈنٹ ثابت کر دیا اور ہر طرف ایک ہی خبر پھیلا دی کہ میں مر چکا تھا۔ اس کے بعد جب میں اس بات سے مطمئن ہو گیا کہ سب کو میری موت کا یقین آ چکا ہے، میں نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا، مگر اسے اس خبر سے بے خبر رکھا۔ وہ دن بہت حسین گزرے، مگر جب اسے پتا چلا کہ میں سب چھوڑ کر آیا ہوں تو وہ بات بات پر مجھ سے جھگڑتی۔ مجھے اس کے غصے کی سمجھ نہیں آتی تھی، مگر میں چپ رہتا، اپنا گھر بچانا چاہتا تھا، لیکن شاید یہ ممکن نہ تھا۔ اس لیے وہ جلدی ہی مجھے دھوکہ دے کر چلی گئی اور میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ تب مجھے سمجھ آئی کہ میں نے اپنی ہستی بستی دنیا اجاڑ دی تھی۔ اس کے بعد میرا اندر ویران رہ گیا تھا۔ میں واپس آیا تو تم گھر پر نہیں تھی۔ میں نے اپنا روپ بدل کر ایک بوڑھے آدمی کے بھیس میں تمہارے بھائی کے گھر پر گیا، وہاں سے بھی مایوس ہو کر لوٹا۔ پھر جب قبرستان گیا تو وہاں سے پتا چلا کہ تم وہاں آتی رہتی ہو، اسی لیے روز وہاں جاتا تاکہ تم سے مل سکوں، مگر روز ہی وہاں بیٹھے رات ہو جاتی، اور آج جب تمہیں وہاں دیکھا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ حیا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت رلایا ہے۔ جاتے ہوئے مجھے نہیں پتا تھا کہ تم یوں لاوارثوں کی طرح رہو گی۔ مجھے لگا تھا کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ گی، مگر تم وہاں نہیں گئی۔ وہ میرے سامنے بیٹھا مجھے بتا رہا تھا اور مجھے حیرت تھی کہ میں نے ایسے شخص سے محبت کی کہ جس نے اپنی موت کا ڈرامہ لگایا۔ ایک محبت کے لیے مجھے تنہا چھوڑ گیا۔ مجھے شرم آ رہی تھی کہ میری ضد کی وجہ سے میرے بھائی نے ہاتھ جوڑے تھے۔ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دل تھا کہ درد سے پھٹنے کو تھا۔ آج مجھے سمجھ آیا کہ امی کیوں مجھے سمجھاتی تھیں کہ بلا وجہ کی ضد پر کیوں کہتی تھیں کہ میں نقصان اٹھاؤں گی۔ کاش امی آج دیکھ سکتی کہ میں نے کتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے اپنی ضد کے انجام میں، مگر وہ یہ دیکھ نہیں سکتی تھیں۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، مگر میں اسے کیسے معاف کرتی؟ اس نے مجھے تنہا کیا تب جب مجھے اس کی ضرورت تھی۔ میں یہ کہانی کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں اسی سوچ میں تھی کہ جب اس نے مجھے ہلایا۔ حیا تم نے شادی کیوں نہیں کی اب تک؟ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ جس محبت کی وجہ سے میں نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا، اسی محبت کے سہارے میں نے دوسری شادی نہیں کی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے معاف کر دو حیا۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ اگر وہ لڑکی آپ کو دھوکہ نہ دے دی تو آپ کبھی واپس نہ آتے میرے دکھ سے۔ میں نے دکھ سے کہا، وہ صرف میری دولت کی وجہ سے میرے ساتھ تھی، مگر تم میری سچی محبت ہو حیا۔ وہ کتنے یقین سے کہہ رہا تھا کہ میں اس کی محبت ہوں۔ مجھے خود پر ہنسی آ رہی تھی، مگر اس وقت نہیں ہنس سکتی تھی، نہ رو سکتی تھی۔ وہ مجھ سے اس وقت کی معافی مانگتا رہتا، مگر میں کبھی اسے معاف کر دیتی ہوں تو کبھی وہ وقت یاد کر کے تلخ ہو جاتی ہوں۔ میرے بھائیوں نے فیض پر بہت غصہ کیا، مگر میری خاطر اسے معاف بھی کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں فیض جیسے دھوکے باز انسان سے الگ ہو جاؤں، مگر میں نہیں چاہتی تھی میرا بیٹا اب دوبارہ لاوارث ہو جائے۔ اسی لیے
اپنی انا مار دی، ضد نہیں کی۔ یہ واقعہ بہت برا تھا۔ میری زندگی کے چند سال میری کتاب حیات میں چھپ چکے تھے، جنہیں میں مٹا نہیں سکتی تھی اور نہ بھلا سکتی تھی۔ ایک ضد نے مجھے کتنا تڑپایا، یہ میں چاہ کر بھی فراموش نہ کر سکتی تھی۔ زندگی میں جو آپ کا ہے وہ آپ کو مل جائے گا، بنا ضد کے بھی، مگر ضد کر کے حاصل کی گئی چیزیں اور انسان ہمیں صرف تڑپا سکتے ہیں، ہمارا سکون چھین سکتے ہیں۔